الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سب تعریفیں، حمد اور ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں درود اور سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کے اصحاب اور قیامت تک کرنے والے تمام مومنین اور مومنات پر. حاضرین ذی وقار، سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ 10واں پارہ، اس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ
صحیح اور حق بات آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ وہ مومنوں کو ایسے باغات میں ٹھکانہ دے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور وہ ٹھکانہ اور وہ مکان ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اچھے مسکن، خوبصورت رہائشیں اللہ عطا کرے گا، اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو الاٹ کی جائے گی۔ جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت کے اختتام پر اللہ نے بہت اہم بات کہی ہے، اور آیت کا یہی حصہ آج کی ہماری گفتگو کا ایک لحاظ سے عنوان ہے۔ فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، جنت، جنت کی نعمتیں، جنت، جنت کے محلات، سب کچھ کے مقابلے میں اللہ آخری بات اہل ایمان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی رضا ان سب سے بڑی چیز ہے۔ بندہ مومن ساری زندگی جنت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے گریز کرتا ہے، لیکن رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور ہمیشہ جنت میں قیام کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگلی بات رب العالمین نے سمجھا دی کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور پھر رب نے فرمایا کہ یہ رب کی رضا کسی کو مل جانا، جس پہ رب راضی ہو جائے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کی تخلیق رب نے کی ہے، اور انسان کے 5-6 فٹ کے جو ڈھانچہ ہے، اس کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں انسان کی، اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کے بارے میں بھی رب خوب جانتا ہے۔ ہر دور کے انسان کا ایک مسئلہ کامن رہا ہے، اور آج کے دور کا بھی انسان اسی مسئلے کا شکار ہے۔ پریشانی، غم، ڈپریشن، خوف، ہر وقت معاشی مسائل کے بارے میں انسان کا فکر مند رہنا، جسے کچھ رزق مل گیا ہے وہ اس سے زیادہ کی طلب میں پریشان ہے، اور جسے نہیں ملا تو وہ ویسے ہی پریشان ہے، جسے تھوڑا ملا ہے تو ضرورتیں زیادہ ہے اس کی۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، بہت زیادہ دے کر آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا رویہ اپناتا ہے۔ اس نے فرعون کو نوازا، اس نے نمرود کو نوازا، اس نے شداد کو نوازا، ابو جہل کو نوازا، دور حاضر کے کفار کو نوازا، مسلمانوں کو بھی نوازتا ہے۔ یہ بڑی تعداد میں رزق کا دینا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہوں رزق پھیلا دیتا ہوں، وسیع کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے تھوڑے چھوٹے اور تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں کہ دے کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ میرا فرما بردار بنتا ہے یا پیسے کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تھوڑا دے کر آزماتا ہے، وسائل میں قلت دے کر آزماتا ہے،
اور اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کیا اس حال پہ یہ میرے اس فیصلے پہ وہ راضی رہتا ہے یا شکوے ہی کرتا رہتا ہے؟ تو کیفیت آزمائش والی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اور کبھی اس کی آزمائش اس طرح سے ہوتی ہے کہ بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا، ہینڈ ٹو موت جسے کہتے ہیں، بالکل موت کے دروازے پر پہنچا ہوا انسان جسے کہتے ہیں قوت لا یموت، یعنی اتنے بھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ اپنی زندگی، جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھ سکے، 2 وقت کی روٹی کھا سکے، سر چھپا سکے، بیمار ہو تو دوائی لے سکے۔ بعض دفعہ اس حالت میں پہنچا کر انسان کو ایسے اللہ ترقی دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ کل تک تو اس کے گھر میں سالن اور روٹی نہیں ہوتی تھی، آج یہ گاڑیوں میں پھرتا ہے، بنگلوں میں پھرتا ہے، کروڑوں کا مالک بن گیا۔ یہ مناظر رب دکھاتا ہے دنیا میں، لیکن یہ ساری کیفیتیں رب کی آزمائش کی ہیں۔ اور کبھی کبھی پھر اس کے آزمانے کا انداز ہی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، وہ دولت دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ کوٹھیاں اور بنگلے دیتا ہے، وہ دوست اور یار عطا کرتا ہے، وہ جائیدادیں دیتا ہے، وہ مال دیتا ہے، مویشیاں دیتا ہے، زیور اور چاندی اور سونے سے نوازتا ہے۔ پھر وہی رب جب آزمانے پہ آئے تو اسی بندے کو قطار میں کھڑا کر کے بھیکاریوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ مجھے یہاں وہ بات یاد آ رہی ہے، 2005 میں زلزلہ آیا تھا، 8 اکتوبر 2005، جو ہمارا بڑا خطرناک ترین زلزلہ تھا۔ کشمیر کا بڑا حصہ تقریباً تباہ ہو گیا۔ تو ایک خاتون، غالباً یہ 5 رمضان تھا اس وقت، 4 یا 5 رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تو لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے۔ جو کل کروڑوں کے مالک تھے آج خیموں میں آئے پڑے ہوئے ہیں، ایک جرسی، ایک سویٹر اور ایک چادر کو اور 2 وقت کی روٹی کو وہ دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اس عورتوں کی لمبی قطار بنی ہوئی تھی اور ایک عورت اس صف میں کھڑی تھی، قطار میں کھڑی تھی، تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، خاموش تھی۔ اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو، مسلسل گرتے آنسوؤں کو کسی نے بھانپ لیا، نوٹس لیا، اور کسی نے سوال کیا، بی بی خیر تو ہے؟ کیا سارا گھر والے مر گئے ہیں؟ کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے؟ اموات زیادہ ہوئی ہیں؟ کیونکہ پورے کے پورے خاندان اس زلزلے کے اندر نکل دیے، زلزلے نے پورے کے پورے خاندان ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ اس خاتون نے جو جواب دیا وہ جواب میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کسی پیارے کے بچھڑنے پہ نہیں رو رہی، میں اپنے بیٹے یا خامن یا بیٹیوں کے جانے پر مجھے کوئی ایسا صدمہ اللہ نے نہیں دیا، لیکن میں اس حال پہ رو رہی ہوں کہ میں نے رمضان آنے سے پہلے لاکھوں روپے کی زکوٰۃ لوگوں کو دی تھی، اور آج اللہ نے اس حالت میں پہنچا دی ہے کہ آج میں زکوٰۃ لینے والوں کی صف میں کھڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ پیچھے ترکی کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیش آیا۔ چند سال قبل ترکی میں بھی ایک خطرناک زلزلہ آیا تھا۔ تو ایک کرایہ دار ہے ایک فلیٹ کا، اور مالک مکان، مالک فلیٹ اس کو تنگ کر رہا ہے، اور وہ غریب کہہ رہے ہیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے کچھ مہلت دے دو۔ تو بعد لوگوں کو طاقت اور دولت کا نشہ ہوتا ہے کہ بھائی جی پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جلو مکان خالی کرو، ایسا نہ اور بہو لوگوں کے لینا لے۔ تکبر اور غرور میں انسان بھول جاتا ہے کہ یہ دولت اور طاقت میری نہیں ہے، اس کا مالک، اصل مالک کوئی اور ہے۔ بڑے بول اللہ کو کبھی نہیں پسند۔ تو وہ بیچارہ کرایہ دار جو تھا مجبور حال تھا، مفلوق الحال تھا، وہ منت اور ترلے کر رہا ہے۔ اس سے کوئی 1-2 دن کی اس نے بڑی مشکل سے
مہلت مانگی، اچانک ایسا ہوا کہ رات کو زلزلہ آیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ مالک مکان بھی اور کرایہ دار بھی ایک خیمے میں، سردیوں کا موسم تھا، آگ سینک رہے تھے، تاپ رہے تھے، تو وہ کرایہ دار ہنس پڑا تو مالک کو غصہ آیا. اس نے کہا ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا صاحب جی 3 دن پہلے تو آپ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، آج اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک جگہ پہ پہنچا دی ہے، مجھے اس پر ہنسی آ رہی ہے. اس لیے کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی وہ لے کر آزماتا ہے. یہ جو لے کر آزمائش ہوتی ہے نا، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. جس کا سٹینڈرڈ اپ ہو جائے، جو بڑی گاڑی میں پھرنے کا عادی ہو، بڑے بگلے میں رہنے کا عادی ہو، کھلا کھاتا ہو، ہزاروں روپے روزانہ کا یا لاکھوں روپے روزانہ کا خرچہ ہو، جب وہ چند روپے پر آتا ہے نا تو پھر وہ روتا ہے، چیختا ہے اور ہر جگہ گلے کرتا ہے. اور رب پھر غیب سے ندا دیتا ہے، جاہل تو نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دولت کا مالک میں ہوں، اصل مالک میں تھا، لیکن میرے دیے ہوئے مال میں تو نے خیانت کی، میرے ہی دیے ہوئے مال سے میرے ہی دین کے خلاف اور میری ہی مرضی کے خلاف چلتا رہا، اور تجھے میں بار بار وارن کرتا رہا. تیرے دائیں بائیں واقعات ہوتے رہے، لیکن تیری کھوپڑی کے اندر غرور اور تکبر تھا. آج آ گیا نا اپنی اصلیت پر کہ ہم نے سب کچھ چھین کر دوبارہ فقیروں میں کھڑا کر دیا. اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر یہ بات اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے. اگر انسان قرآن کی طرف توجہ کرے نا جی، تو وہ کبھی حکومت کے تخت پہ بٹھاتا ہے اور کبھی مفلوق الحال بنا دیتا ہے. میں عموماً یہ تذکرہ کرتا ہوں، اور اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ رب کی رضا اور قدرت کو سمجھیں. وہ بڑا بے نیاز ہے، اور وہ جب اپنے فیصلے کرنے پہ آتا ہے نا تو اپنے پیاروں کی پرورش بادشاہوں جیسی کرواتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے قتل کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کر ڈالے تھے، مصر کے اندر تمام پولیس کو، تمام انٹیلیجنس کو، تمام فورسز کو آرڈر تھا کہ جو بچہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو فوراً اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ کون سا بچہ میرا اقتدار ختم کرے گا. جب وہ اپنے ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، ان ربک فعال لما یشاء، اور جو رب تیرا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ نے اسی سال اسی مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور پھر ان کی حفاظت بھی کی. میں تو رب کی قدرت پہ حیران ہوتا ہوں، صرف حفاظت نہیں کی، اللہ نے اس کی شہزادوں کی طرح فرعون کے گھر کے اندر پرورش بھی کروائی. ہے نا حقیقت ہے؟ اور پھر اللہ کی قدرت اور طاقت کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینک کر باپ کے سامنے جھوٹی کہانی گھڑی. اللہ نے اسی یوسف کو کہاں وہ عزیز مصر کے گھر میں پلے اور بڑے، پھر وہاں آزمائش آئی، پھر جیل میں گئے، پھر جیلوں سے رب نے نکالا تو حکومت مصر کا والی اور وارث بنا دیا. اس لیے فرمایا یہ اقتدار اور اختیار، یہ عزت اور ذلت، یہ دولت اور طاقت، یہ پیسہ، یہ زمین والوں کے بس میں نہیں ہے، یہ آسمان والے کا اختیار ہے. فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فرمایا آپ کہہ دیجئے. قرآن مجید کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. کبھی کبھی تو اللہ ڈائریکٹ احکام دیتا ہے، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو. کبھی قل کے الفاظ سے جب جملہ شروع ہوتا ہے نا، کہو، تو قرآن کس سے کہہ رہے؟ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلی بار قرآن آپ پہ اترا اور آپ نے سنا اور آپ نے عمل کیا. تو رب کہتا ہے میرے محبوب آپ کہو قل اللہم مالک الملک، ساری بادشاہتوں کا مالک وہ ہے،
ساری دنیا کی حکومتوں کا مالک وہ ہے، اصل خالق اور مالک وہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے وہ حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ ہاں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت کی دستار پہنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے سایوں میں دھکیل دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ بھلائیاں تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں انسان کو اللہ کی طاقت، اللہ کی نافرمانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ انسان کی زندگی کے اندر یہ کشمکش تو چلتی رہتی ہے، انسان کی آرزوؤں اور خواہشوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ قبر کی مٹی اس کا منہ بند کر سکتی ہے۔ آپ کسی کو آزما کے دیکھ لیں، کسی کو آزما کے دیکھ لیں یا کسی کے حال کو دیکھ لیں، ارب پتی بھی راضی نہیں ہے اور لاکھ اور ہزار کمانے والا بھی راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہوتا 99 کے چکر میں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا یہ کثرت کے چکر میں، زیادہ اور زیادہ، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ قبر کی مٹی ہے، انسان کی خواہشات کا دروازہ بند کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ فن سیکھیے۔ یہ اولیاء کرام، اولیاء اللہ، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کے نام پر کھانے کھا لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، ڈالیاں اٹھا لیتے ہیں، اولیاء کی تعلیمات لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ ولی ہے کیا، ولایت ہوتی کیا ہے، ولی اس مقام پہ پہنچا کیسے۔ اولیاء اللہ، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ وہ رب کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ اور جڑا بندہ اس فن و پال ہے وے کہ ہر حال تے رب دی رضا تے راضی رہنا ہے، لاکھوں دے تب بھی راضی ہوں، ہزاروں میں رکھے تب بھی راضی ہوں، سینکڑوں میں رکھے تب بھی راضی ہوں، وہ بندہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم رب کی رضا کے مقابلے میں اپنی مرضی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے، بنیادی بات۔ اللہ نے بیماری کی حالت میں رکھا ہے۔ کئی اولیاء اکرام کے بارے میں تاریخ میں واقعات ہے کہ وہ تو اگر جسم پہ کوئی زخم بھی ہو جاتا تو علاج نہ کرتے تھے کہ میرے مالک نے یہ زخم دیا، اگر وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ بخار میں وہ مجھے رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے تو پھر میری بھی اسی میں رضا ہے۔ اولیاء یہ کرتے تھے۔ بھوک میں رکھا ہے، رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ آج کے انسان کا یہی پریشانی ہے، دولت کے چکر میں، پیسے کے چکر میں۔ اب یہاں میں بڑی اہم بات آپ کو سمجھانے لگا، اس کو غور سے سنیے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں آنے سے پہلے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی رحم مادر میں ہے، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھ کے دے دیتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کے بارے میں رب لکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ کچھ پڑھیں گے تو سیکھیں گے، اس کا علم تو لامحدود ہے۔ 4 چیزوں کا علم اللہ رب العالمین وہ پہلے سے رکھتا ہے، اور وہ انسان کی تخلیق سے پہلے، دنیا میں آمد سے پہلے، جب چند دنوں کا ہوتا ہے بچہ، چند دنوں کا، مہینوں اور ہفتوں کی بات نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتا ہے اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نیک کرے گا، بد کرے گا، چنگا ہوئے گا، مندہ ہوئے گا، یہ اس کی تخلیق سے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے۔
دوسری چیز کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، کب کہاں سے کھائے گا، کتنا اس کا رزق مقدر ہے، یہ بھی تقدیر میں طے ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز اس کی زندگی کتنی ہوگی، عمر کتنی ہوگی، اور تیسری چیز اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا اور آنا بھی چاہیے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا۔ اب یہاں بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس معاملے کو سمجھ لیجیے آپ۔ تقدیر کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے میرے مقدرہ چ لکھا ہے کہ میں بھوکا مرنا، تو پھر میں جتنا ہی زور لاواں میرے اللہ جی لکھی چھوڑا مڑا، تے میں بھڑا بندہ بننا تے اللہ ہی لکھی چھوڑا تے میں ہن چنگا تو نہیں ہوئی سکنا نا، اللہ کا معاملہ نا، میرا پھر کیا قصور ہے؟ بات سمجھیے اس بات۔ مثال کے طور پر ایک سکول کے چند طالب علم ہیں یا ایک کلاس کے چند سٹوڈنٹ ہیں، ان کے پیپر سے پہلے ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ یہ لڑکا فیل ہوگا، یہ لڑکا میری کلاس میں سے یہ بچہ فرسٹ آئے گا، اور یہ میرا خیال ہے سیکنڈ یا تھرڈ آئے گا۔ ٹیچر پہلے بتا دیتا ہے، رزلٹ آتا ہے تو وہ جس کے بارے میں ٹیچر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ فیل ہوگا وہ واقعتاً فیل ہوا، جس کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ فرسٹ آئے گا وہ فرسٹ آیا۔ اب کوئی لڑکا یہ کہہ سکتا ہے کہ ساروں را آنکھیں سی کہ تو فیل ہونا، میں تاں فیل ہوئی گیا؟ بھائی ٹیچر نے اس لیے تمہیں کہا، تمہارے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے تجھے پڑھایا، انہیں پتا تھا تیری صلاحیت کیا ہے، تو انہیں فیل ہونا ہے، اور جس کے بارے میں فرسٹ آنے کا ٹیچر نے پہلے کہہ دیا تھا وہ پورا سال بچے کو پڑھاتا رہا، اسے پتا تھا کہ یہ قابل ہے، فرسٹ آئے گا۔ تو اس لیے تقدیر یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اب یہ جملہ غور سے سنیے گا، جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، بلکہ تقدیر وہ ہے جو ہم نے کرنا تھا قیامت تک، اللہ کے اپنے علم کے مطابق اللہ نے وہ فرشتوں کو لکھ کر دے دیا ہے۔ یہ جملہ سمجھ لیجئے، یعنی اللہ کے پاس تو علم ہے نا، قیامت تک کا علم ہے، اس لیے چار چیزیں طے ہو جاتی ہے، اس کے اعمال، اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال کرے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، اگر کوئی شخص اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میری تقدیر میں اچھے اعمال لکھے ہوئے ہیں، یا کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو تو نہیں پتا، یہ معاملہ صرف رب کا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ جرم اس لیے کیا کہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، بابا تو نے یہ کرنا تھا تو رب نے یہ لکھ دیا تھا، تیرے کرتوتوں کا رب کو پتا تھا۔ باقی کل کیا ہونا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری چیز جس پر انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ رزق کا معاملہ ہے، ہر دور کے انسان کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے یہ چیز بھی طے شدہ ہے کہ ہر انسان کے بارے میں دنیا میں آنکھ بعد میں کھولتا ہے، اور اس کے دنیا میں آنے سے پہلے رب العالمین فرشتوں کو لکھ کے دے دیتا ہے کہ اس کے کروڑ پتی بنے گا، لاکھ پتی بنے گا، اور یہ بھی لکھ کر دیتا ہے کہ یہ لوگوں سے ایک وقت میں سگریٹ کے پیسے مانگتا تھا، پنڈ بیگوال دے اڈے تے بہ کے لوگوں کو نسی چوری صاحب، راجہ صاحب ایک کپ چاہ پلا دو نا، تو اس بندے کو پھر میں اٹھا کے کروڑوں میں لے جاؤں گا۔ اور پھر رب یہ بھی بتا دیتا ہے اے جدوں مجرے تے کنجر خانے کرے گا نا تو پھر اس حساب نو میں اٹھا کے پھر لوگوں کا محتاج بنا دیا گا۔ رب یہ بھی جانتا ہے، وہ کرتا ہے ایسے۔ جب انسان باغی ہو جائے نا پھر رب پٹک کے مارتا ہے، یہ انسان کی کھوپڑی نہیں سمجھتی۔ اس لیے رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو، کوشش کرے، جو میرا مقدر ہے، جو آپ کا مقدر ہے وہ طے ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، زمین کے اندر چلنے والا کوئی بھی چوپایا ہے اس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ وہ جب دینا چاہتا ہے تو ایسے مقامات سے، ایسے راہوں سے رزق دیتا ہے جو وہم و گمان بے نہیں ہوتی۔ ہاں
جب وہ دینے پر آئے تو انسان کی طاقت اور قوت اور صلاحیت سے زیادہ نواز دیتا ہے. اس لیے رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا، ڈپریشن اور ٹینشن نہیں. ہاں کوشش کرنی ہے، کوشش ضرور کریں، ہاتھ پاؤں ماریں، پلاننگ کریں، حلال راستے اختیار کریں. اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کبھی رزق کی وجہ سے کسی کی ناجائز فرمائش پوری نہ کریں کہ یار اگر اس کی میں بات نہیں مانوں گا، اگرچہ یہ غلط ہے لیکن میں نوکری چکر دیسی. رب کہتا ہے جاہل، اس کو تو نے مالک سمجھ لیا رزق کا، رزاق تو میں ہوں، تو مجھے بھول گیا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی صحیح بات سمجھتے ہیں، او جی ساری مجبوری ہے نا جی، پھر ایسا تو اے کاروبار کر دیا جی، سن پھر تھوڑا بہت کرنا پڑنا ہے، جھوٹ میل ملاپ. رب کہتا ہے بڑا نادان ہے، تو نے ان زمین کے خداؤں کو اپنا خدا مان لیا ہے. ان کا بھی مالک میں ہوں، تیرا مالک بھی میں ہوں. چاہوں تو ان کو بھی فقیر اور گدھا بنا دوں اور تجھے بھی گدھاؤں کے صف میں کھڑا کر دوں. اس سے نہ بگاڑے، اس سے بگڑ گئی تو دنیا میں کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، اور ساری کائنات تم سے بگڑ جائے، اگر اس سے تمہاری سمری ہوئی ہے تو دنیا میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جب سرگودا میں پڑھتے تھے، پرانیاں بساں چل رہی ہیں سن، اب تو بساں ہی رازق صاحب، اے رازق صاحب تساں نال گل کردا، پنڈ بس چل رہی سی نا جی ٹھیکیدار صاحب، بڑی بساں، ہن تو بساں چلی گئی ہیں. تو بس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، مجھے اب یاد آیا، میں آج تیاری کر رہا تھا تو میں نے کہا اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اس جملے کا مطلب کیا ہے، لیکن اب مجھے آج جب میں پڑھ رہا تھا یہ حدیث تو مجھے سمجھ آئی. یہ رب راضی تے سارا جگ راضی. بساں دے پیچھے لکھا ہوتا جی رب راضی تے سارا جگ راضی. وہ یہی مطلب ہے، مالک کو منا لو تو یہ غلام اور فقیر خود بخود تمہارے ساتھ راضی ہو جائیں گے. تو زندگی میں اس بات کو سمجھیے، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ اور مین نقطہ یہی ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنے کا گر سیکھ لیجئے. کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق تو رب نے دینا ہے، تسی صاحب اور منجی تے پیر بیگم آکھے جاؤ راجہ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کوئی کم کاج کرو، آکھے رزق اللہ دینا جی، کاری اور دسیا رزق اپنے میری منجی پر آ رہے سی. او بھائی یہ بات نہیں ہے، منجی تے پھر موت آندی، رزق واسطے محنت کرنی پڑی. موت کا فرشتہ منجی تے آسی، لیکن رزق کے لیے اللہ نے محنت رکھی ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شام کا سفر کیا اور صحابہ نے تجارت کی، یہ طریقہ ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک شخص جنگل میں گیا، اس نے ایک لومڑی دیکھی جس کی ٹانگیں نہیں تھی، معذور تھی. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کھاتی کیسے ہوگی، شکار کہاں سے کرتی ہوگی. اسی سوچ میں تھا. کہتا میں دیکھتا ہوں کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہے، چلنے پھرنے کے تو قابل نہیں ہے، ٹانگیں کہیں ٹوٹ گئی. تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تو ایک شیر آیا اور اس نے شکار کیا، اور شکار جب کھا پی لیا تو کافی سارا مال چھوڑ کے چلا گیا. لومڑی اتری اور اس نے شکار کا بچا ہوا مال کھا لیا، پیٹ بھر کے خراٹے مارنے لگی اور اپنی زبان میں اللہ کی ثنا بھی کرنے لگی. اب اس بندے کو سمجھ آئی، اس آکھے جی اچھا اے مطلب ادھر کہ رزق اللہ تعالیٰ دینا تو میں ہی گھر جا کے سہنا ہے. تو گھر میں کہیں لیٹ گیا تو غیب سے ندا آئی، نادان تو لومڑی نہ بن، تو شیر والا راستہ اختیار کر، خود بھی شکار کر اور معذوروں کو بھی اپنا شکار کھلا، اس میں سے حصہ دے. تو نے لومڑی والا راستہ اختیار کیا، شیر والا سبق نہیں حاصل کیا. تو اس لیے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جانا، کہنا کہ رزق آ جائے گا غیب سے، ایسے نہیں آتا. لیکن رزق کی وجہ سے اللہ کی شریعت کو توڑنا، حدوں کو توڑنا، نبی کی سنت کو توڑنا، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے کہ تو نے زمینی اسباب کو سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ یہ ہے. اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں سے رزق آتا ہے، زمین سے نہیں آتا. اور یہاں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں، اور یہ بات میری یاد رکھنا، رزق کے دروازے تب تنگ ہوتے ہیں جب خدا سے ناراضگی ہوتی ہے بندے کی، جب لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کیجئے، اتنی جرت پیدا کیجئے کہ کل روز محشر رب کے سامنے جائیں، شرمندگی نہ اٹھانا پڑی. یہ دنیا کیا ہے یار،
چند روزہ زندگی ہے. 60 سال 50 سال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایوریج لائف کم ہو رہی ہے ہماری. یہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں, حاجی جوید صاحب بیٹھے ہیں, اور ادھر ماشاء اللہ یونس صاحب بیٹھے ہیں, یہ لوگ تو 70 کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. اور ساڑی جڑی لین آ رہی ہے یہ 60 65 والی ہے, تو پچھلی جڑی گڈیاں آ رہی ہیں وہ 50 تک ختم سپیڈ نہ دی. حضور کی ایک حدیث ہے, میری امت کی ایوریج عمر 50 سال ہوگی, کیونکہ نہ مکھن کھاتے ہوئے دیسی گھیو کھاتے ہوئے, تو ساڈا بھی کوئی نہ کوئی لسی سانی ملی ہے. تو اگلی نسل جڑی وہ فیڈر تے پلی ماشاء اللہ. تو فیڈر کی طاقت تھوڑی ہے, برائلر مرغی کی اتنی طاقت نہ چاہیے. تو بہرحال رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو, رزق اللہ دینے والا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو نصیحت کروں گا, کبھی کسی ڈیل میں, کبھی کسی معاملے میں حرام کی طرف نہ جائیں, کبھی کسی رزق کے ڈیل میں جھوٹ نہ بولیں. یہ سبق دینا چاہتا ہوں میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں, کہ میرا اور آپ کا رزق رحم مادر میں رب نے لکھ دیا تھا. اب حرام کر کے کھائیں یا حلال کر کے کھائیں, یہ رب نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. اچھا, بعض اوقات رزق انسان کے مقدر میں ہوتا ہے, اس کا وقت تھوڑا دیر ہوتی ہے. وقت تو اللہ کو پتہ ہے نا. 60 سال کی عمر میں بعض اوقات لوگوں کو خوشحالی آتی ہے, بعض کو جوانی میں رزق مل جاتا ہے, 25-30 سال کی جوانی میں کروڑوں کما لیتا ہے. وہ وقت طے ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید نے کیا نسخہ بتایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو رب سے ڈرتا ہے رب اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے. لوگوں کے آج کل خاص طور پر کاروباری حالات بہت خراب ہیں. یہ ہمارے پراپرٹی ڈیلر دوست بہت پریشان ہے, جب بھی کسی سے کوئی بات کرتے ہیں مسجد کے کام کے حوالے سے بھی لوگوں کے کاروبار رک گئے. تو میں اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا, اللہ سے دعا کیا کریں, وظیفہ کیا کریں, خاص طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے. حکومت پالیسی کب بدلے گی, ٹیکس کب کم ہوں گے, یہ اس کے اختیار میں ہے. وہ دل پھیرتا ہے, وہ متوجہ کرتا ہے. تو اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائیں. بیٹا کبھی اللہ خوشحالی دیتا ہے. میں آج پڑھ رہا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, ام المومنین, فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو 3 دن مسلسل ہمیں ایسے نہیں ملے کہ ہم نے, اللہ کے نبی نے اور ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہو. 3 دن مسلسل اللہ کے نبی نے پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی. تو حالات بدلتے رہتے ہیں, کبھی خوشحالی آتی ہے اور کبھی مشکلات آتی ہے. تو 4 چیزیں رب العالمین نے انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے, نیک بخت ہوگا بد بخت ہوگا, اعمال اچھے کرے گا برے کرے گا, رزق کب کتنا کہاں کیسے ملے گا یہ بھی رب کی کتاب میں طے ہے, اور موت کب اور کہاں آنی ہے یہ بھی رب نے طے کر دیا. اللہ اکبر. اس لیے کبھی کبھی انسان کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. میں آپ سارے بھائیوں سے ایک بات گزارش کروں گا, ہم وہاں پر اپنے گلے اور شکوے کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی ہمیں رسپانس نہیں مل سکتا, سنوائی نہیں ہوتی. لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. اب کوئی بندہ میرے سامنے آ کر روئے کہ حالات خراب ہے تو میں اس کی سنوائی کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے میں رو دوں تو آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے, کبھی اپنے مالک سے بھی باتیں کریں. ہم نہیں کرتے. کبھی تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کریں, مولا میں تیرا بندہ ہوں, میرے یہ حالات ہو گئے, اللہ مجھے حرام سے بچا, مجھے عزت کی روزی دے. اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا. میں اپنی ذاتی بات آپ سے ڈسکس کر دوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں. 2016 میں اپریل میں عمرے پر گیا تھا. تو حدیث ہے کہ روز رسول جب آپ اللہ کے گھر پہنچتے ہیں بیت اللہ میں, تو خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے, پہلی نظر, تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اچھا, بعض اوقات انسان یہاں سے لکھ کر لے جاتا ہے میں نے یہ بھی دعا کرنی ہے, میں نے یہ بھی دعا کرنی ہے, لوگ بھی پرچیاں دیتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں سب بھول جاتا ہے, وہی یاد رہتا ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے. مجھے 2 دعائیں یاد ہیں جو میں نے شعوری طور پر وہاں کی تھی اور آج تک مجھے یاد ہے.
والدین کی مغفرت کی اور بہت ساری دعائیں ہوئی طواف، لیکن دو دعائیں خاص طور پر میں نے، ایک میں نے کہا اللہ اتنا رزق مجھے رزق حلال دینا کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، کہ عالم کے پاس اگر وسائل کم ہو تو وہ حق بیان نہیں کر سکتا۔ دین کا کام اگر یا اللہ تو نے مجھ سے لینا ہے تو پھر معاشی طور پر مضبوط بنانا، کیونکہ کمزور مولوی تے لسے مولوی دی لوگ گل نہیں سن رہے، سارے معاشرے کا مسئلہ۔ یہ 2016 میں نے دعا کی، اور دوسری دعا کی تھی اللہ مجھ سے دین کا خاص کام لے لینا۔ یہ دو دعائیں میری تھی، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی الحمدللہ۔ 16 میں دعا کی، 22 میں جا کے قبول ہوئی رزق کے حوالے سے۔ اس لیے یہ وقت وہ طے کرتا ہے کب قبول ہونی ہے، لیکن دروازے پہ دستک دیتے رہو، کھٹکاتے رہو، بلے دیتے رہو، صاحب بوا کھول دو، بھوکنل مردہ پہ سردی لگ رہی پئی ہے، صاحب کوئی پلہ دے دو، کسی امیر کے دروازے پر بھی مسلسل دستک دیتے رہے تو اسے بھی رحم آ جاتا ہے، تو رب کے دروازے پر دو گے تو وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ کیوں نہیں تمہارے دروازہ کھولے گا۔ لیکن بھکاری بننے کا فن سیکھیے۔ یہ مانگنے والے بھی نا دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ کہنے صاحب جی دے دو نا، دے دو نا، اللہ نے بہت دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے سائیں دے دو نا، مہربانی کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، سائیں آج جھاڑی نہیں لگی، سائیں میرے بچے کا دودھ نہیں ہے۔ اب مانگنے والے دونوں ہیں، لیکن پہلے والے کو دینے کو دل نہیں کرتا، اور دوسرا جو ترس کھا کر اور نمیانہ میں بیچارہ مسکین بن کر دعا مانگتا ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو یار کچھ دے دو، تو رب کے دروازے پر مسکین بن کر آئے، محتاج بن کر آئے، اور اسے بار بار پکارے، بار بار گھنٹیاں دے، اور اس ویلے گھنٹیاں دیو جلے باقی لوگ ستے ہونے، اور بندہ کہنا یار میں جانا اس ٹائم منگن جس ٹائم ہور کوئی نہ ہوئے، کیونکہ بہو منگن والے ہون نا تو پھر راجے ہوری غصے ہونے، چودھری ہوری غصے ہونے، تے بوا نہیں کھولنے، اے دنیا کی بات کر رہا ہوں نا، تے میں اس ویلے جاساں جس ٹائم ہور کوئی منگن والا نہ ہوئے، ایک تا او ناراض نہ ہو، تے دوجا ہے کہ مینوں زیادہ مال مل جائے۔ رب کہتا ہے آیا کر میرے بوئے تے جدو ستے ہون سارے نا، تو جاگیا کر تے پھر میرے نال اپنے دل دیاں گلاں کریا کر، تے پھر دیکھ میں تینوں کس طرح جھولی بھر کے عطا کرتا۔ میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک تو رب کی رضا پہ راضی رہنا، میں بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں۔ جوانوں، کبھی نوکریاں مل جاتی ہیں، کبھی نہیں ملتی، کبھی ڈیل ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے۔ یہ میرا آج کا درس اور سبق اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ کیوں؟ اسی رب دی مرضی دے مقابلے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بیمار کرنا چاہے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ فقیر بنانا چاہے ہم امیر نہیں ہو سکتے، وہ ذلیل کرنا چاہے ہم عزت نہیں سکتے، کرنا اسی نے۔ تو بس ہاتھ جوڑ کے مولا اگر تیری رضا اس میں ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں، لیکن یا اللہ یہ آزمائش میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، اس کو دور کر دے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب سارا جسم تکلیف کا شکار ہوا تو آخر میں کہا اللہ مینوں تکلیف ہو رہی ہے، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو بڑا مہربان ہے۔ رب نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً اس کی پکار کو سنا، فاستجبنا لہ۔ عربی زبان میں وستجبنا لہ اور فاستجبنا لہ، فا اور واو میں فرق ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور ہم نے سنا، کب سنا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد، یہ نہیں۔ فاستجبنا لہ، فا جب آئے تو ہم نے فوراً اپنے ایوب کی دعا کو سنا، دکھوں کو ہم نے خوشحالیوں بدل دیا، اور ہم نے کہا پاؤں مار، یہاں سے چشمہ نکلے گا، اس چشمے کے پانی سے نہا لاؤ، اور وہ بیماریوں والا جسم صحت مند خوبصورت جسم رب نے بنا دیا۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ پیٹ بھر کے کھلاتا ہے اور کبھی کبھی بھوکا بھی سلاتا ہے، تاکہ قدر ہو جائے کہ فیصلوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ محمود اور ایاز کا تذکرہ تاریخ میں بڑا ملتا ہے۔ ایاز اس کا درباری تھا، فرما بردار تھا، غلام تھا، غلام اور بھی بہت تھے۔ یہ سبق آموز واقعہ، اسے سنیے گا، سمجھیے گا، سبق حاصل کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگ وہ جو درباری تھے نا باقی، وہ بڑا جیلس ہوتے تھے محمود ایاز سے کہ یار بادشاہ اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اس کالے کلوڑے نو، ایک نہ کوئی ذہین آیا۔ جیلسی تو ہوتی ہے نا، مولویوں کی مولویوں میں ہوتی ہے، مالداروں کی مالداروں میں ہوتی ہے، تاجروں کی تاجروں میں ہوتی ہے، ہر فیلڈ کی پرسنل جیلسی ہوتی ہے لوگوں میں۔ تو کہتے ہیں ایک دن نا
محمود غزنوی نے نا بادشاہ جو تھا اس نے خربوزہ منگوایا اور اسے کاٹا، اس کی کاشیں نکالی، پیس بنائے۔ وہ غلام کھڑے تھے، ان میں ایاز بھی تھا، کہا بھائی تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، تم بھی۔ کیسا ہے؟ پہلے نے منہ میں ڈالا، بہت کڑوا ہے بادشاہ سلامت۔ دوسرے نے کھایا، بہت کڑوا ہے بادشاہ سلامت، تھو تھو۔ تیسرے نے بھی۔ ایاز کی باری آئی تو اس نے بھی اسی خربوزے میں سے ایک ہی خربوزے کا پیس کھایا۔ اس نے کہا ایاز تم بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا مزیدار ہے۔ مامون نے پوچھا کیسا ہے خربوزہ؟ تینوں غلاموں نے کہا کڑوا ہے، تھو تھو باہر پھینکا۔ اسی خربوزے کا پیس جب ایاز کے پاس آیا تو بادشاہ نے پوچھا ایاز تو دسوئے کھٹا کڑوا کوڑا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بڑے مزے کا ہے، زندگی میں بڑے بڑے خربوزے کھائے ہیں، اتنا مزہ کبھی نہیں آیا جو آج اس خربوزے کا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ مامون نے کہا ہن میں نہیں سمجھ آ رہی، اے جھوٹ بول رہے ہیں یا تو جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ سچے ہیں یا تو سچا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت اگر آپ نے حقیقت پوچھی ہے تو بتا دیتا ہوں، خربوزہ تو واقعتاً کڑوا ہے، بات ان کی سچی ہے، لیکن جس بادشاہ کے ہاتھوں سے ہمیشہ میں اتنی نعمتیں کھاتا رہا ہوں، آج کڑوا اگر آ گیا ہے تو میں تھو تھو کر کے باہر پھینک دوں، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا ہے تو کڑوا، لیکن جس کی اتنی میٹھی چیزیں کھائی ہیں اس کی ایک کڑوی چیز کھانے پر ناشکری کیسے کروں؟ بس یہی پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ رب ہمیں روز میٹھی چیزیں کھلاتا ہے، بن مانگے ہمیں آکسیجن دیتا ہے، بن مانگے ہمیں دھوپ دیتا ہے۔ یہ ذرا سا انسان کی ہارٹ بیٹ خراب ہو جائے نا تو پتہ جاتا ہے کہ اسپتال والے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں دل کے، یہ ہزاروں مرتبہ دھڑکتا ہے دل، اور بن مانگے کوئی خرچہ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں۔ اس لیے اسے راضی رکھیں ہر حال میں، دکھ میں ہیں، سکھ میں ہیں، تنہائی میں ہیں یا بھیڑ میں ہیں، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ آپ مشکل میں رب کو یاد رکھیں، آپ خوشی میں رب کو یاد رکھیں، خوشحالی میں رب کو یاد رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب بدحالی کا وقت تم پر آتا ہے اور مشکل وقت آتا ہے پھر رب کو پکارے بغیر رب تمہاری مدد کو آتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔